شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک رات کا وظیفہ ایک رات میں قسمت بدل دیتا ہے۔ رات کو صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں، اس ایک وظیفے سے ایک رات میں انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ برکت والا عمل، اس سے زیادہ طاقت والا عمل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی کہ یہ جو وظیفہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ آپ لوگ ابھی یہ وظیفہ کرنا شروع کریں اور اس کا اثر ابھی دیکھ لیں۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے رزق لے کر اترے گا، اور ابھی آپ کی جو بھی آپ کے اندر پریشانی، ٹینشن وغیرہ چل رہی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک پر ہر مسلمان کو یقین ہے، اور یہ ایسی مبارک کتاب ہے جس پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اس پاک کلام میں، اس پاک قرآن میں جو بھی چیز بتلائی گئی ہے وہ سچ اور حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں، وہ بہت ہی خاص ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے پر بغیر شک و شبہ کے عمل کرنا ہے۔ ابھی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور آنے والے سالوں میں بھی اس کے نتائج دیکھیں گے کہ سارا سال دولت آپ پر انشاءاللہ برستی رہے گی۔ کبھی آپ کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی، کبھی آپ کو اس محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ سارا سال اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم سے آپ پر رزق اور دولت کی بارش نازل فرماتا رہے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اگر روز کرنا چاہیں تو روز بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یقین کیجئے، اس کی بہت طاقت ہے، یہ بہت برکت والا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنا ذہن بنا لیجئے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی خیر و شر، خوف اور امید، شدت اور سختی نہیں پہنچتی مگر وہی کہ جو ہمارا مقدر ہے اور اللہ کریم کے پاس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی ہو، آرام ہو یا تکلیف ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھی گئیں، وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچائے تو وہ تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اگر سب اس پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ نے لکھی۔ ناظرین، یعنی ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر کچھ پہنچائے گی تو وہی جو تمہارے مقدر میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے، طبیب کی دوا شفا دے سکتی ہے، سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ کا طے شدہ اور اسی کی طرف سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے دیدہ یعقوبی، یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ اور بیمار اچھے کر دیا کرتے تھے مگر اللہ کے اذن اور اجازت سے۔ لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی مگر چونکہ اللہ کے حکم سے تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اگر سارا جہان مل کر تمہیں کوئی نقصان دے بھی دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا کہ لوح محفوظ میں یوں ہی لکھا جا چکا تھا۔ خیال رہے کہ تدبیر بھی تقدیر میں آ چکی ہے، لہٰذا تدبیر سے غافل نہ رہو مگر اس پر اعتماد نہ کرو، نظر اللہ کی قدرت اور رحمت پر رکھو۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، مصیبت آنے پر خود کو اللہ پاک سے ڈرانے، صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، نہ تو کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیا جاتا ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی مصیبت ہمارے گناہوں کی فوری سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ناظرین، رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ پاک چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا وہ موت سے پہلے زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قسم سامان بکوانے والی ہے لیکن برکت مٹانے والی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا ایک سبب ناظرین جھوٹی قسمیں کھانا بھی ہے، جس کی وجہ سے خوشیوں بھرے کئی گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان سے روزی منقطع کر دی جاتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم تولنے کی نحوست سے روزی کی برکت اٹھ جاتی ہے، یا اس ذریعے سے کمایا ہوا مال کسی نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود سے بظاہر مال زیادہ ہو جاتا ہے، مگر اس کا انجام یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سود کے ذریعے مال میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، مگر سود لینے والے شخص پر مال کی تباہی اور بربادی کے جو دروازے کھلتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مال کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے، بدشگونی سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جناب کائنات میں رات دن ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں سے لے کر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک ہر کام اللہ کی مرضی، اسی کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتا تو دور، ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا پیارا پروردگار جب کسی سے راضی ہو جائے، کسی پر مہربان ہو جائے، تو اپنے لامحدود اختیارات اور قدرتوں میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے اس خاص بندے کو عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ ہی معاذ اللہ وہ بندہ خدا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی عطا کے بے شمار نظارے ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں صاف نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ بیماروں کو شفا دینے والا اللہ کریم ہے، اس نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدرت کا مظہر بنا دیا، جیسا کہ کلام پاک میں ہے کہ میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ ذکر بھی فرما دیا کہ یہ سب کچھ خود سے اپنی ذاتی طاقت اور قوت سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے کرتا ہوں۔ جب اللہ والے اللہ پاک کی قدرت کے مظہر ہیں تو ان سے مصیبت، پریشانی اور دکھ درد میں مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی مدد دراصل اللہ کریم ہی کی مدد ہے۔
اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بذات خود نفع اور نقصان کے مالک ہیں تو یہ یقیناً شرک ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی حقیقی مددگار اور نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ کریم کو مان کر کسی کو مجازن یعنی غیر حقیقی طور پر اور محض عطائے الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے مدد مانگے تو یہ بالکل جائز ہے، ہرگز شرک نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ والوں کے مددگار ہونے کے ثبوت پر ایک قرآنی آیت ملاحظہ فرمائیے کہ بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا، جس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے مددگار ہیں۔ جب یہ مددگار ہیں تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا یوں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ نماز سے صبر حاصل کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی کی سواری یا اونٹ ایسی ویران جگہ میں بھاگ جائے جہاں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو تم یوں پکارو یعنی اے اللہ کے بندو مدد کرو، تو بے شک جلد اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو درختوں سے گرنے والے ہر پتے کو لکھ لیتے ہیں، تو جب تم میں سے کسی کو سفر میں رکاوٹ پیش آئے تو اسے کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو مدد کرو، اللہ کریم تم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، ایک روایت میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی یوں ترغیب دلائی گئی یعنی میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، رزق اور مطلوب پالو گے، بھلائی اور حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرم گفتگو کی اور اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور اذیت کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری اختیار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی کہ یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے سکے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلقی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس کا دل حسد اور کینے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں ایک سورت اور اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ سونے سے پہلے کر لیں، یعنی کہ رات کو روزانہ کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا رزق آپ کے پاس آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جتنی تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اتنی تعداد میں آپ نے یہ مبارک وظیفہ، یہ اسم اعظم پڑھ لینے ہیں، اور بے شک میرا اللہ ان اسم اعظم اور سورت کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے آپ کی مشکل ختم کر دے گا، اور آپ کو دولت کی، رزق کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم قرآن پاک غور سے پڑھیں تو اس میں شفا کے بہت پیارے نسخے ہیں، اور اسی طرح معاشی پریشانیوں کا مکمل حل بھی اس میں موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں، جو تعلیمات ہیں ان پر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اس عمل کو خدا را اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ جب بھی آپ کو دولت کی، رزق کی تنگی ہو، جب آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر کے حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کے اوپر آئے روز قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کا کہیں سے بھی رزق کا انتظام نہیں ہو پا رہا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، دولت کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں، اور آپ بہت زیادہ مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، اور چاہتے ہوں کہ آپ کے پاس اچانک پیسہ آ جائے، اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرما دے، تو اسی وقت اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ اور ان اسم اعظم اور سورت کو پڑھنے سے اگر آپ لوگوں کو رزق کی پریشانی ہوگی تو میرا اللہ انہیں انشاءاللہ فوراً دور فرما دے گا، اور اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ ان اسم اعظم کو آپ نے روزانہ سونے سے پہلے 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور وہ اسم اعظم یہ ہیں: یا رحمان یا رحیم، اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، اور 50 مرتبہ یہ اسم اعظم آپ نے 50 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ یقین کیجئے کہ کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر لیں، اگر روز کر سکتے ہیں تو روز کر لیں، اور اس کی زیادہ فیوز و برکات بھی دیکھ لیں، لیکن میری گزارش ہے کہ پاک جسم کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا، وضو کی حالت میں، اور بالکل پاک جسم کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، تب آپ کو اس کا مکمل اثر دیکھنے کو ملے گا۔ بے شک میرا اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں گے جب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے کہ اس وظیفے میں کتنی طاقتیں، کتنی برکتیں اور کتنی پاور ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ کے حالات آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے، تو اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی اور کام کرو یا نہ کرو، یہ کام، یہ اسم اعظم اور سورۃ الاخلاص کا یہ عمل ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ کئی لوگ کئی طرح کے وظیفے کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی ویڈیو میں بہت زیادہ وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے ناظرین، یہ اتنا طاقت والا وظیفہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے اس کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور دولت گھر آتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو اتنی زیادہ دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے، آپ اس کو رات کو روزانہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ صبح سے پہلے پہلے آپ کی تمام معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے خصوصی فرشتے بھیج دے گا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔